میرے خیال میں تمہید باندھنے کی ضرورت نہیں ہے. شیخ رشید صاحب میرے ساتھ موجود ہیں اور میرے خیال میں میرے سے زیادہ آپ ان کو سننا چاہیں گے. شیخ صاحب تھینک یو ویری مچ فار Thank you very جوائننگ می. much for اٹس coming. آلویز اے پلیئر ٹو ہیو یو آن مائی شو. Same is here. پتہ نہیں جی کیڑا تسی ملدے تے ہے نہیں ایڈا مصروف رہندے ہو تسی. نہیں اللہ کیوں نہیں. طبیعت ٹھیک ہے؟ طبیعت بس ٹھیک ہی ہے. اچھا. کیا جلسہ دیکھ کے آپ کی طبیعت خراب ہو گئی کہ جلسے میں تو کوئی خاص بندے نظر نہیں آئے کوئٹہ میں نہیں آج؟ نہیں کوئی نہیں. کوئی اتنا شو نہیں ہوا کوئٹے والا ابھی تک. ہوں. اور آپ کی ریکارڈنگ کے بعد کا میں کہہ نہیں سکتا، لیکن کوئٹہ کی 11 پارٹیاں، اس میں ایسے لوگ جو کہ وہاں کی مقامی قیادت ہے، ہوں. اس کے باوجود کوئی رسپانس نہیں ہے. ہوں. ابھی تک تو نہیں ہے. دین آئی ڈونٹ نو، لیکن ہوں. پی ڈی ایم آہستہ آہستہ اپنے انجام کی طرف جا رہی ہے. اور پی ڈی ایم جو ہے، انہوں نے کہا ہم دسمبر میں جا رہے ہیں، نہیں جا رہے بھائی. ہوں. کسی نے کہا ہم جنوری میں جا رہے ہیں. میں نے 4 مہینے پہلے کہا تھا کہ 30 دسمبر سے 20 فروری تک جھاڑو پھرے گا ان کا. ہوں. اور کچھ جھاڑو سے کیا مراد ہے آپ کو؟ جھاڑو سے مراد ہے یہ جتنے کیسز جو سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا کہ 120 عدالتیں لگائی جائیں ہاں. اور ڈیلی پہ ہیرنگ ہو، یہ اگر نیک پاک صاف ہوں گے تو باہر ہو جائیں گے، اگر نہیں ہوں گے تو اندر ہوں گے. اور اندر اور پھر کلندر ہی ہے ان کے ساتھ، پھر یہ اندر ہی ہوں گے، سیاسی جنازے ہوں گے ان کے، اور کچھ نہیں ہوگا. میں نہیں کوئی دیکھتا کہ دیکھیں اس میں کوئی شک نہیں، جو مہنگائی ہے جی ہے. بالکل ہے. میں تو کبھی یہ نہیں کہتا کہ مہنگائی نہیں ہے. چینی کی مسئلہ ہے، آٹے کا مسئلہ ٹھیک ہو رہا ہے، ہو گیا کچھ اور ہو جائے گا مہینے 15 دن میں. چینی بھی 15 دن میں، مہینے میں ٹھیک ہو جائے گی. لیکن یہ ہوا کیوں؟ انہی چوروں، لٹیروں، ڈاکوؤں کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا. انہوں نے اس برے طریقے سے اس ملک کے خزانے کو لوٹا، سارے پیسے باہر لے گئے. اور اب میں بہادر آدمی، ہم بہادر میں اس کو کہتا ہوں جو میدان میں ہوتا ہے. جوان وہ ہوتا ہے ہمارے پٹوار میں جو کہتا ہے جو میدان میں آ کے بھائی یہ کیا ایک مفرور، ایک ملزم بہانے بنا کے. سیاستدان بہانے بناتا ہے جی. سیاستدان تو سٹریٹ فارورڈ ہوتا ہے. سیاستدان دیکھیں، کوئی دنیا میں ایسا ملک اور سیاسی لیڈر بتائیں اور پارٹی بنائے جس کی اولادیں جو غیر ملکی ویزوں پر شہریت پہ ہوں اور خود وہ اقاموں پہ ہوں. انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ ہے سیاست جی. یعنی میں اس ملک کا 3 دفعہ 4 دفعہ پرائم منسٹر رہا ہوں، میری اولاد کو اس ملک پہ یقین نہیں ہے. یعنی میری اولاد اپنے آپ کو پیسے باہر لے جانے کے لیے زندگی اچھی گزارنی چاہتی ہے. اور نصیب کی بات ہوتی ہے، بعض لوگ ایک ٹائم کھانا کھا کے بھی خوشی کی زندگی گزارتے ہیں، اور بعض لوگ کیلکولیٹر پہ کاؤنٹنگ بھی کرتے ہیں تو ان کو وہ سکون خدا نہیں دیتا. سکون اور ترقی اور عزت اور زندگی اور ذلت اور صحت، یہ سب اللہ کی طرف سے ہے. اور اب یہ کیا ہے جی؟ کیا انہوں نے ڈرامہ رچایا ہوا ہے؟ آئیں پاکستان میں جی تحریک چلائیں آ کے ہمارے خلاف. میں یہ نہیں کہتا کہ جو آدمی کسی ملک کا لیڈر ہوتا ہے اس کو یہ رائٹ ہے. یہ میڈیا کی وجہ سے لوگ کہتے ہیں جی میڈیا میں، اس سے بڑی میڈیا کی آزادی کیا ہوگی کہ مفرور جو ہے، ملزم جو ہیں، وہ ڈریس کرتے ہیں. دنیا میں ایسا نہیں ہے. اور یہاں پہ ایسا کیوں؟ ایسا کیوں ہے کہ بھئی اگر ذرا کچھ کریں گے تو کہیں گے جی کہ میڈیا پہ زیادتی ہو رہی ہے. نہیں ہونا چاہیے، چلتے رہنے دیں. ان کی تقریر نے پی ڈی ایم کو جو نقصان پہنچایا ان کے بیانے کا، میں پیپلز پارٹی کو وہاں تک جاتے نہیں دیکھ رہا جہاں نواز شریف لے جانا چاہتے ہیں. میرے خیال میں تمہید باندھنے کی ضرورت نہیں ہے. شیخ رشید صاحب میرے ساتھ موجود ہیں اور میرے خیال میں میرے سے زیادہ آپ ان کو سننا چاہیں گے. شیخ صاحب تھینک یو ویری مچ تھینک فار یو ویری جوائننگ می. مچ فار اٹس کمنگ. آلویز اے پلیئر ٹو ہیو یو آن مائی شو. سیم از ہیئر. پتہ نہیں جی کیڑا تسی ملدے تے ہے نہیں ایڈا مصروف رہندے ہو تسی. نہیں اللہ کیوں نہیں. طبیعت ٹھیک ہے؟ طبیعت بس ٹھیک ہی ہے. اچھا. کیا جلسہ دیکھ کے آپ کی طبیعت خراب ہو گئی کہ جلسے میں تو کوئی خاص بندے نظر نہیں آئے کوئٹہ میں؟ نہیں نہیں کوئی نہیں. کوئی اتنا شو نہیں ہوا کوئٹے والا ابھی تک. اور آپ کی ریکارڈنگ کے بعد کا میں کہہ نہیں سکتا، لیکن کوئٹہ کی 11 پارٹیاں، اس میں ایسے لوگ جو کہ وہاں کی مقامی قیادت ہے، اس کے باوجود کوئی رسپانس نہیں ہے. ابھی تک تو نہیں ہے. دین آئی ڈونٹ نو، لیکن پی ڈی ایم آہستہ آہستہ اپنے انجام کی طرف جا رہی ہے. اور پی ڈی ایم جو ہے، انہوں نے کہا ہم دسمبر میں جا رہے ہیں، نہیں جا رہے بھائی. کسی نے کہا ہم جنوری میں جا رہے ہیں. میں نے 4 مہینے پہلے کہا تھا کہ 30 دسمبر سے 20 فروری تک جھاڑو پھرے گا ان کا. اور کچھ جھاڑو سے کیا مراد ہے؟ جھاڑو سے مراد ہے یہ جتنے کیسز جو سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا کہ 120 عدالتیں لگائی جائیں اور ڈیلی پہ ہیرنگ ہو، یہ اگر
نیک پاک صاف ہوں گے تو باہر ہو جائیں گے، اگر نہیں ہوں گے تو اندر ہوں گے، اور اندر اور پھر کلندر ہی ہے ان کے ساتھ، پھر یہ اندر ہی ہوں گے، سیاسی جنازے ہوں گے ان کے، اور کچھ نہیں ہوگا۔ میں نہیں کوئی دیکھتا کہ دیکھیں اس میں کوئی شک نہیں، جو مہنگائی ہے جی ہے، بالکل ہے۔ میں تو کبھی یہ نہیں کہتا کہ مہنگائی نہیں ہے، چینی کی مسئلہ ہے، آٹے کا مسئلہ ٹھیک ہو رہا ہے، ہو گیا کچھ اور ہو جائے گا مہینے 15 دن میں، چینی بھی 15 دن میں، مہینے میں ٹھیک ہو جائے گی۔ لیکن یہ ہوا کیوں؟ انہی چوروں، لٹیروں، ڈاکوؤں کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا۔ انہوں نے اس برے طریقے سے اس ملک کے خزانے کو لوٹا، سارے پیسے باہر لے گئے، اور اب میں بہادر آدمی، بہادر میں اس کو کہتا ہوں جو میدان میں ہوتا ہے، جوان وہ ہوتا ہے ہمارے پٹوار میں جو کہتا ہے جو میدان میں آ کے بھائی، یہ کیا ایک مفرور، ایک ملزم بہانے بنا کے، سیاستدان بہانے بناتا ہے جی؟ سیاستدان تو سٹریٹ فارورڈ ہوتا ہے۔ سیاستدان دیکھیں، کوئی دنیا میں ایسا ملک اور سیاسی لیڈر بتائیں اور پارٹی بنائے جس کی اولادیں جو غیر ملکی ویزوں پر شہریت پہ ہوں اور خود وہ اقاموں پہ ہوں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ ہے سیاست جی؟ یعنی میں اس ملک کا 3 دفعہ 4 دفعہ پرائم منسٹر رہا ہوں، میری اولاد کو اس ملک پہ یقین نہیں ہے، یعنی میری اولاد اپنے آپ کو پیسے باہر لے جانے کے لیے زندگی اچھی گزارنی چاہتی ہے، اور نصیب کی بات ہوتی ہے، بعض لوگ ایک ٹائم کھانا کھا کے بھی خوشی کی زندگی گزارتے ہیں، اور بعض لوگ کیلکولیٹر پہ کاؤنٹنگ بھی کرتے ہیں تو ان کو وہ سکون خدا نہیں دیتا۔ سکون اور ترقی اور عزت اور زندگی اور ذلت اور صحت، یہ سب اللہ کی طرف سے ہے۔ اور اب یہ کیا ہے جی؟ کیا انہوں نے ڈرامہ رچایا ہوا ہے؟ آئیں پاکستان میں جی، تحریک چلائیں آ کے ہمارے خلاف۔ میں یہ نہیں کہتا کہ جو آدمی کسی ملک کا لیڈر ہوتا ہے اس کو یہ رائٹ ہے، یہ میڈیا کی وجہ سے لوگ کہتے ہیں جی میڈیا میں، اس سے بڑی میڈیا کی آزادی کیا ہوگی کہ مفرور جو ہے، ملزم جو ہیں، وہ ڈریس کرتے ہیں۔ دنیا میں ایسا نہیں ہے۔ اور یہاں پہ ایسا کیوں؟ ایسا کیوں ہے کہ بھئی اگر ذرا کچھ کریں گے تو کہیں گے جی کہ میڈیا پہ زیادتی ہو رہی ہے؟ نہیں ہونا چاہیے، چلتے رہنے دیں۔ ان کی تقریر نے پی ڈی ایم کو جو نقصان پہنچایا ان کے بیانی کا، میں پیپلز پارٹی کو وہاں تک جاتے نہیں دیکھ رہا جہاں نواز شریف لے جانا چاہتے ہیں۔ کہاں پہ لے کے جا رہے تھے؟ ان کو ہاسٹائلٹی کیوں کرنی ہے نواز شریف صاحب کا میرا کردار خیال ہے کیسا ہوتا ہے؟ نواز شریف صاحب نے بے وقت، ایک ایسا شخص جو پیدا فوجی گملوں میں ہوا، جو گیٹ نمبر 4 جی ایچ کیو کی پیداوار ہے، جس نے ساری زندگی جو ہے وہ کونسلر نہیں بنا تھا، اسٹوڈنٹ لیڈر نہیں تھا، سپورٹس کی بنیادوں پہ داخلے لیے، اور ایک ضیاء الحق نے، جنرل جیلانی نے ان کو سلیکٹ کیا، اور لندن میں ڈارچسٹر ہوٹل کے نیچے گاڑیوں کے رنگ شناخت کر رہے تھے، پسند کر رہے تھے، اور فون آیا والد محترم کا، ان کو اللہ ان کو جنت نصیب کرے، کہ بھئی اس طرح ہم ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن کی ہمیں وزارت مل رہی ہے۔ آئے، ایئر مارشل اصغر خان سے معذرت کی، اس وقت رابطہ کمیٹی کے چیئرمین تھے تحریک استقلال کے، اور وزیر بن گئے۔ اور ضیاء الحق نے بھی یہ نہیں کہا کہ میری زندگی میرے بیٹے کو لگے، اس نے کہا نواز شریف کو لگے، اور اس کا قلعہ مضبوط ہے۔ کوئی آرمی چیف ایسا نہیں جن سے ان کے تعلقات ٹھیک رہے ہیں سوائے ایک ضیاء الحق کے۔ کوئی آرمی چیف، میں نام لوں گا تو پروگرام میں ایک لمبا ٹائم ہو جائے گا، یہ قوم فوج سے محبت کرتی ہے، اور 90% قوم جو ہے، 10% یہی ہیں جو بڑے اپنے آپ کو ترقی یافتہ اور ترقی پسند۔ اگر یہ فوج نہ ہو اس ملک میں تو معاف کرنا، کوئی جلسہ بھی نہیں کر سکتا دہشت گردی کے خطرے میں۔ ٹی ٹی پی کسی کو جلسہ بھی نہ کرنے دے اس ملک میں۔ یہی ہیں جو جانوں کے نذرانے دے رہے ہیں، بارڈر پہ دے رہے ہیں، کورونا کو دیکھ رہے ہیں، ٹڈی دل کو دیکھ رہے ہیں، سیلابوں کو دیکھ رہے ہیں، دشمن کو دیکھ رہے ہیں، انٹرنیشنل پالیٹکس کو دیکھ رہے ہیں۔ اور پاکستان میں ایک غیر ملکی بہت بڑا دباؤ آنے والا ہے انہی مہینے، 15 دنوں میں، ایک مہینے میں۔ مہنگائی ہے، اور یہ پی ڈی ایم ہمیں کچھ نہیں کر سکتی۔ جس دن ہم نے مہنگائی پہ کنٹرول کر لیا تو ساری دنیا یہ بات مانتی ہے کہ عمران خان ایک آنےسٹ لیڈر ہے، اس نے کوئی یہاں ملے نہیں لگانی، اور کوئی اس نے یہ کام نہیں کرنا۔ اور میں یہ نہیں کہنا چاہتا رانا صاحب آپ کے سامنے کہ میں اس کا وزیر ہوں، میں نے اور بھی پرائم منسٹروں کے ساتھ کام کیا ہے، بٹ ہی از ٹرائنگ ہز بیسٹ، ہی از ورکنگ ہارڈ اینڈ ہی از ٹرائنگ ہز بیسٹ۔ آگے فیصلے اللہ کے ہیں، اور اس نے خود کہہ دیا کل انٹرویو میں کہ اقتدار آتا ہے اور اقتدار جاتا ہے، لیکن عمران خان کہیں نہیں جا رہا۔
عمران خان صاحب ٹھیک ہے بہت کام کر رہے ہیں لیکن ہوتا یہ ہے نا ساتھ ٹیم ان کی سپورٹو ہے. دیکھیں جی ٹیم سپورٹو تو ہے، یہ کپتان کا فیصلہ ہوتا ہے کہ اس نے کس کو کہاں کھلانا ہے، کیونکہ وہ خود ویسے بھی کپتان ہے اور سیاست میں بھی پرائم فاسٹ منسٹر، بالر رہا ہے دنیا فاسٹ کا بالر رہا ہے. تو وہ اس کے تو اس کی پیس کے ساتھ ٹیم چلتی ہے. دیکھیں بہت سارے لوگ، ہم نئے ہیں، میں تو نہیں ہوں اتنا نیا لیکن تو وہ ایکسپیرینس نہیں ہے، لیکن عمران خان سب 2 سال 2.5 سال میں لوگوں نے عمران خان کی ٹیم نے بہت کچھ سیکھا ہے اور سیکھ جائے گی تھوڑے 5-6 مہینوں میں. ایک بات میں اور آپ کو بتاؤں، جو لوگ یہ سمجھتے ہیں نا عمران خان بڑا سادہ آدمی ہے اور نہیں وہ بالکل سادہ نہیں ہے عمران خان بہت سمجھدار. بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کو سمجھ نہیں ہے سیاست کی، اس کا تجربہ نہیں 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 ہے. نہیں بالکل ٹھیک. اس کو ساری کچھ سمجھ ہے اور وہ بھی تاش چھاتی کے ساتھ لگا کے کھیلتا ہے، کہ بعض تاش جو ہے اوپن کرنے ہیں وہ علیحدہ ہیں، جو چھاتی کے ساتھ لگا کے سیاسی تاش کھیلنے ہیں وہ چھاتی کے ساتھ سے لگا کے کھیلتا ہے. تو یہ تاش وہ ہے جو چھاتی کے ساتھ لگا کے کھیلتا ہے. تو دیکھیں مولانا کی سیاست ورلڈ ہے. میں بھی کوئی ڈفرنس کریٹ کر سکیں. دیکھیں پنجاب میں مقابلہ تو نون اور تحریک انصاف کا ہی ہوگا، نہ مولانا کا ہوگا اور نہ پیپلز پارٹی کا ہوگا. دوسرے صوبوں کی صورت حال ہے جہاں آپ دیکھیں ایکٹیولی بلاول وہاں کمپین کر رہے ہیں، اور سندھ میں ان کی ایک صورت حال ہے. اور کیونکہ اکثریتی صوبہ پنجاب ہے اور پنجاب میں پیپلز پارٹی کا وہ زور نہیں ہے، اچھے لوگ ہیں ان کے، میں یہ نہیں کہتا کہ ان کے پاس ہیں، لیکن مقابلہ جو ہے وہ نون کا اور پی ٹی آئی کا ہوگا پنجاب میں، اور فیصلہ کن مقابلہ ہوگا. میرے خیال میں نے آپ کو ایک بڑی، جو ایک وزیر نہیں کہہ سکتا اور کوئی وزیر نہیں کہتا ہوگا پروگرام میں اور کوئی چاہے گا بھی نہیں کہیں، میں نے آپ سے عرض کر دیا اگر ہم نے مہنگائی کے جن کو بوتل میں اس 6 مہینے میں 4 مہینے میں بند کر دیا، عمران خان دوبارہ اپنے فارم پہ ہوگا. آپ ہمیشہ میں کوئی شاعر تو نہیں ہوں، قافیہ ردیف بھی نہیں سمجھتا، لیکن جو میرے اندر سے جو جوانی کے شعروں میں سے یا نہیں جوان ہو کسی کو خاص فرق تو نہیں پیا 19 کا فرق پیا ہونا. نہیں بہت کچھ فرق پڑ گیا، اس کورونا نے مجھے ہلا دی ہے. نہیں اللہ سے دے آپ کو. نہ کسی کی آنکھ کا نور ہوں، نہ کسی کی آنکھ کا نور ہوں، نہ کسی کے دل کا قرار ہوں، جو کسی کے کام نہ آ سکے وہ ایک مشت غبار ہوں. میرا رنگ روپ بگڑ گیا، میرا رنگ روپ بگڑ گیا، میرا یار مجھ سے بچھڑ گیا. کہ فاتح کوئی آئے کیوں، کہ فاتح کوئی آئے کیوں، کوئی 4 پھول چڑھائے کیوں، کوئی آ کے شمع جلائے کیوں، کوئی آ کے شمع جلائے کیوں، میں وہ بے کسی کا مزار ہوں. بچھڑے یار ہی یاد رہ جاتے ہیں، بچھڑنا کس نے ہوتا لوگوں کو سننا پہنا تسی دس. ہمارے میں تو روز ہی ہمیں ایسی باتوں سے گزرنا پڑتا رہتا ہے، کوئی خاص نہیں گزرا شزرا. آپ نے شعر کا سنا دیا، اب میں آپ کو کوئی ٹرک کے پیچھے بتی کے پیچھے والا سنا دوں جی کہ جا پتر راوی نہ کوئی آوی نہ جاوی جی. سیٹلائٹ ٹاؤن یونیورسٹی چلا دی ہے اور صدر کالج جو ہے اسٹیشن روڈ کا 14 سال بعد وہ ویمن جو ہے ایم ایس سی کی کلاسز کے ساتھ شروع کر دیا. نیا کالج خود بنایا ہے اور ریلوے سے بنا کے اس کو پنجاب گورنمنٹ کو دیا. ریلوے از ڈوئنگ بیٹر بٹ بہت بہت پرانی پٹڑی ہوگی. ایم ایل 1 کا 8-10 دن میں ٹینڈر ہو جائے، اس مہینے اگلے تک ہو جائے. وہ ہم نے 14 سال پہلے سائن کیا تھا اور اللہ کا شکر ہے کہ ایکنک سے اپروو کر دیا. اب صرف یہ بیٹھ کے فیصلہ کرنا ہے. ہم کہہ رہے ہیں کہ 1% انٹرسٹ ہو، 90% پیسے ان کے ہوں گے، 10% ہمارے ہوں گے، 90% لیبر ہماری ہوگی، 10% ان کی ہوگی. اس طرح 1.5 لاکھ لوگوں کو روزگار ملے گا. یہ مرنے سے پہلے اللہ نے مجھ سے بہت بڑا کام لیا. اور ایک نالا لئی اور ہو جائے، اسپتال تقریباً 80% ہو گیا ماں بچے والا، تو ہم تقریباً فارغ ہیں پنڈی والے کاموں سے. ہم نے اپنا مشن جو قوم سے لوگوں سے وعدہ کیا تھا، دو بنائی ہیں، تیسری بننے والی ہے. 60 اسکولز کالج اینڈ یونیورسٹیز، 60. اور موسٹلی جو انگریز تھا نا جی رانا صاحب، وہ جہاں ڈھوک کا لفظ آتا تھا نا وہ لیبر کے لیے رکھتا تھا. ڈھوک رتا، ڈھوک نجو، ڈھوک ہسو، ڈھوک مٹکال، یہ سارے یہاں ان ڈھوکوں میں نے بچیوں کے کالج بنائے ہیں. سامنے اسکول بنایا بچیوں کا، ادھر کالج بنایا.
اور آپ سن کے حیران ہوں گے، ایک آدمی کے لیے میں نے آپ کو بتایا میں نے 14 وزارتیں کی ہیں، 14، اس سے بڑی خوشی کیا ہوگی کہ میرے رکشہ ڈرائیور کی بیٹی نے سی ایس ایس میں ٹاپ کیا ہے، کیونکہ وہ کہتا جی سامنے ایک سکول سی تے مینوں یہ فکر نہیں، میں لوگاں دے بچے ٹھوندا سا، لیکن میری اپنی بچی جڑی ہے سکول بھی چلی گئی اور کالج بھی چلی گئی اور اس نے سی ایس ایس بھی ٹاپ کر لیا، اچھا سکول بھی بڑھا چھوڑے تسی، کالج بھی بڑھا چھوڑے ہسپتال بھی، تسی، ہسپتال بھی بڑھا چھوڑے، ایک نالا لئی رہ گئی، بس نالا لئی رہ گئی ہے، ہسپتال 80% بڑا، روز میں فیصل کو کہتا ہوں ڈاکٹر کو کہ یار یہ نہ ہو تیرا میرا جھگڑا، وہ لگا پڑا ہے اس پہ، ML1 سائن ہو گئی ہے، ہماری طرف سے کام مکمل ہے جی، صرف ایک نالا لئی رہ گئی. صرف نالا لئی رہے